واجب الاحترام اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب پیارے تسی انہاں لوگاں نو فرما دیو، قل فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو اور محب الہی ہو، ان کنتم تحبون اللہ، تو اس محبت کی علامت یہ ہے، اس محبت کرنے کی اب ذمہ داری تم پر یہ ہے فاتبعونی، کہ تم محمد مصطفیٰ کی اتباع کرنے والے ہو جاؤ۔ فاتبعونی، بس تم میری اتباع کرو۔ جڑا لفظ ہے نا اتباع، اس دا علماء کرام مانا لکھ دینے منقاد ہونا۔ کی ہونا؟ منقاد ہونا۔ منقاد اس اٹھ نو سدے نے جن دی مہار اگلے اٹھ نال ہوئے بجی، اگلے اٹھ نال بجی ہوئے تے 100 اٹھ دی قطار ہوئے، تے جڑا ساریاں تو اگے ہوئے ان دی مہار کسے دے ہاتھ وچ ہوئے، او چل رہا ہوئے تے پچھلے اٹھ نے اگلے کولوں کدی نہیں پوچھیا بھی چلا کی دے، پچھلے نے اگلے تو کدی نہیں پوچھیا راہ کیڑی، اے دا پتہ ہے منزل کتھے کنا کو سفر ہو گئی تے کنا کو راندئی نا۔ منقاد ہون دا مطلب ہے بجی دے اگلا ٹریا ہے نا، چپ کر کے مگر ٹریا چل۔ بھئی سجن سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل او دے وچ سوال پچھلا اٹھ اگلے تے سوال نہیں کرتا بھئی یار تو ٹریا ہے سویر دا کہ دے اپڑنا بھی آ کہ کوئی نہ، کیونکہ وہ منقاد ہے، وہ اگلے اٹھ دیاں پیراں تے پیر رکھ دے، سوال نہیں کرتا۔ بھائی آپ کو سمجھ آئی حضرات کے؟ اللہ فرماتا ہے فاتبعونی، محبوب دی اتباع کرو، منقاد ہو جاؤ، جتھے پیر رکھے میرا محبوب پیچھے رکھ دے آؤ۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سوال نہ کر۔ یہ مسئلہ اس واسطے کیتا ہے پیش جناب دی خدمت ہے، کوئی گل سمجھانی ہے تو بھائی جڑا پیچھے ٹرن والا ہے وہ اگلے تو نہیں پوچھتا راہ دا پتہ ہے ہی کہ نہ ٹر جو پیا جی ایڈی بے اعتباری آئی تے پیچھے ٹرنے دی کی لوڑ آئی، ہن ٹر پیا تے اعتبار کر۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ٹرن تو پہلا پوچھ جناب میں کدے جا رہا ہوں کدے جانا ہے، جدو ٹر پیا پیچھے لگ گیا تو ہن تیرے سوال نہیں بن دے، چپ کر کے ٹریا رہو۔ اس سنیا ہو تے سیاںیاں بندیاں ہو، میرے قابل احترام سامعین یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اسی رسول اللہ دے متبع ہاں، اللہ سونے اسی بندے تے تیرے ہاں۔
تے سان تو اپنے محبوب پیچھے ٹورنا ہے، تیرے خالق کائنات کا کی جواب ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جیڑا محبوب پیچھے ٹریا ہے وہ اللہ سونے دے راہ تے، یہ میرا کوئی وکھرا راہ ہے، یہ رب دے راہ دی طرف دس دینے، حضور اللہ دے راہ دی ہدایت دے دینے۔ سمجھ آئی کہ نہ بھائی دوستو؟ حضور ہو راہ نہیں دس دے، میرے پاک نبی رب دا راہ دس دے۔ حضور دے قدمہ دا نشان صراط مستقیم دی علامت ہے۔ جی میرے عزیز میرے دوست میرے بچوں، اللہ دا قرآن ذہن وچ بحال ہو، اللہ قرآن فرماندے نے انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ میرا محبوب تو صراط مستقیم دی ہدایت دیندا ہے، انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ صراط مستقیم ہے ہی اور کوئی نہ، حضور ہی دس دن بھیا صراط مستقیم ہے، حضور ہی صراط مستقیم نے۔ توجہ ہے، حضور ہی صراط مستقیم نے، حضور دے قدمہ دا نشان ہی صراط مستقیم ہے۔ لو ٹور پے ہیں، اچھا جی ٹور پہ ہوں شاہ جی پھر کی کریے؟ میں کہ جی ہوں کچھ بھی نہیں کرنا۔ ٹور پین دا مطلب یہ ہے ہوں اپنی عقل نہیں دوڑانی۔ اترے ہی رمضے یہ سمجھ لو گے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ جدو حضور دے پیچھے آتے پھر اپنی عقل دا استعمال دی لوڑ کوئی نہیں، حضور دے پیچھے جو پھر شک مبتلا ہونا ہے کہ پتہ نہیں یہ راہ ہے کہ نہ۔ لو گل نیڑے مکا آیا مگدی پئی ہے ہوں پڑھایا۔ شاہ جی عقل جیڑی ہے وہ نہیں یہ ذہن وچ مندی، عقل آندی ہے بھئی انج ہو نہیں سکتا جویں تسی مولوی دس دیو۔ مولوی کی آدھے میں پچھلے جمعے تے مسئلہ تے چھڈیا سی تو اتوں پھر شروع کر رہا۔ مولوی کی آدھے تو جو مولوی صاحب آتے ہیں بھئی زمین حرکت وچ توجہ ہے جی، سائنس آتی ہے کہ جی زمین جڑی ہے نا یہ گھومدی ہے، قرآن آتا ہے زمین ساکن ہے، یہ عقل اور نہیں بنتا۔ میں کہ جی عقل نہ مننے نہیں پتر سمجھ آئی گئے، عقل نہیں مننی تے عقل نہ مننے، سائنس نہیں مننی تے نہ مننے۔ اسی سائنس نہ کلمہ نہیں پڑھیا، اسی کلمہ حضور دا پڑھیا ہے۔ لو ہون گل سمجھو، مولویاں نو جی کی اختیار ہے وہ سائنس دے مضمون میں دخل اندازی کرن۔ مولویاں سائنس پڑھی ہے؟ میں کہا نہیں جی ایویں جزوی جی پڑھی نہیں، تو پھر وہ سائنس دیاں گلاں دخل کیوں دیندے؟ اس بندے نے اس موضوع تے گل کرنی چاہیے جس موضوع پڑھیا ہوئے جہاں وہ ماہر ہوئے۔ میں کہہ رہا سی اس گل سے بھی کھلو جانا ہے، تسیں کوئی نہیں کھلونا۔ آخر وہ کیویں؟ میں کہ جی جی مولوی کو اتھارٹی نہیں وہ سائنس وچ بولے تے سائنسدان نو کی اتھارٹی ہے بھئی وہ دین وچ بولے؟ بیٹا گل نہیں سمجھ نہیں آئی؟ یعنی اگر مولوی سائنس وچ نہیں نہ بولنا کیونکہ مولوی سائنس پڑھیا نہیں تے پھر فواد چودھری رنگیا بندیاں نے بھی چاہیے کہ وہ دین وچ نہ بولن کیونکہ انہاں دین پڑھیا نہیں۔ کیونکہ قانون تو سامنے آیا ہے کہ جیڑی شے بندہ پڑھیا ہوئے وہ دے چ بولے دوجے چ نہ بولے۔ بھئی یہ قانون سارا پھر سارے واسطے ایکو جہا ہونا ہے نا۔ دین تے جیدا دل کرتا ہے وہ اپنے کمنٹس پاس کر دیتا ہے، دین تے جیدی مرضی کر دے وہ گل کر سکتا ہے، نہیں پھر قانون ایکو جہا رہن دے۔ پھر جن نے جو پڑھیا ہے وہ تے بولے، جے کسی داڑھی والے سائنس پڑھ لئیے تو سائنس تے بولے، تے جے کسی کلین شیپ سائنس نہیں پڑھی تو نہ بولے۔ کسی داڑھی والے عالم نے اپنی زندگی دے 18 سال دین تے لائے نے تے وہ بولے، تے جنہاں تریجا کلمہ سیدھا نہیں آتا وہ بولن نہ چپ کر کے انہاں دے پیچھے لگا۔
مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ؟ لو جی ہوں یہ عقل نو چھڑ دئیے، میں کہ نہیں چھڑ رہی ہاتھ چ رکھ، پر اقبال فرماتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ تو ہے منزل نہیں تیری، عقل دا نور چراغ راہ ہے منزل نہیں، منزل معرفت الہی اور اتباع مصطفیٰ ہے۔ ایتھے پتر ان گل سمجھن واسطے تھوڑی جی توجہ تہاڈی چاہیے۔ اے سن دے ہو نا سائنس آتی ہے دنیا چاند تے گئی ہے، وہاں دے ہو کہ نہیں؟ اچھا سائنس دان نہ آکھو بھائی اسی یہ سمجھنے ہاں کہ چاند زمین پہ آیا ہے، سائنس مندی ہے؟ بول دے نو سائنس مندی ہے میں چاند زمین پہ آیا ہے؟ مڑونا سی سائنس دے آکھے لگی ہے یا آمنہ دلال دے آکھے لگی ہے؟ ابو جال تے ادو بھی اکھی ملدا با کوئی نہیں آیا، یہ آیا کیویں؟ ابو بکر صدیق تے نہیں آکھیا؟ پتر گل نہیں سمجھی تھی۔ ہن عقل تے جے عقل تے پیچھے لگنا ہے تے عقل تے یہ بڑا معجزہ بنائی بیٹھی ہے تے بڑا بڑا کریڈٹ لئی بیٹھی ہے بھائی سائنس چن تے اپڑی ہے، عقل آندی ہے۔ میں کہ جی عقل انجی آندی ہے پر سانو عشق آندا ہے بھئی ایڈا کمال کوئی نہیں، چن ایتھے آیا ہے۔ بھائی بچو یہ دی عقلی توجیہ، عقل دے معیار تے اس واقعہ نو پرکھنا ناممکن ہے، عقل اس کی توجیہ نہیں کر سکتی، سائنس اس نو مان ہی نہیں سکتی۔ اچھا سائنس نو آکھو سارا ٹل لا لوے پتھر پانی تے نہیں ترنا، تے جے کسے ترن والی شے نال لگ کے تر بھی جائے تے کلمہ تے بالکل ہی نہیں پڑھتا، پتھر کلمہ اے پتھر کلمہ پتھر بول نہیں سکتا، سائنس تو پوچھو پتھر بولتا ہے اور نہ آکھنا ممکن ہی نہیں، تو بھائی پھر ہونا سی سائنس دے آکھے لگی۔ بھائی پتر سمجھ آ رہی ہے؟ سائنس یہ آندی ہے پتھر بول ہی نہیں سکتا، لیکن اسی آنے ہیں جی حضور آکھن بول۔ اچھا تسی ساری دنیا دے سائنسدان کٹھے کرو کہ انہاں نہ کھو بھائی درخت نو بندہ آواز دے وے کہ اُراں آ ہلدا ہے، انہاں کھڑا ہے عقل نو ہاتھ مارو جلے ہو گئے ہو۔ میں کہا جی نہیں جلے کوئی نہیں، حضور دے غلام آ، ساڈا عقیدہ ہے سائیں آکھن آ جا تے پھر درخت آ جاتا ہے۔ توجہ ہے ذرا، مسئلہ سمجھ آ رہے ہیں؟ سائنسدانوں کو آپ کو پتہ ہے ڈنگر کی بول دیں، جانور کی بول دیں؟ انہوں نے نہیں، میں کہ حضور فرماندے مینوں پتہ ہے کی آندے، اللہ دا قرآن آندا ہے علمنا منطق الطیر، میں اپنے محبوبہ نو پرندیاں دیاں بولیاں دا علم دینا، وہ جان دین ڈنگر کی بول دین، پرندے کی بول دین، وہ ساریاں گلاں جان دین، وہ پرندیاں نال گلاں کر دین، چونٹیاں دیاں گلاں سن دین، چونٹیاں دیاں گلاں سماعت کر دین، تسی سن سکتے ہو؟ آندے نہیں۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے ذرا؟ اچھا ہوں یہ پھر نتیجہ کی ہے؟ یہ کی گل کرنا چاہتے ہو؟ میں کہ کمبلیاں ہو یہ آندے نے معجزہ، یہ کی ہے معجزہ، تے جنوں عقل پوری طرح سمجھ لے وہ معجزہ ہوندا ہی نہیں۔ پتر سمجھ لے لو سمجھ لے لو سمجھ لے لو، جنوں عقل سمجھ لے لے، جنوں عقل سمجھ جائے وہ معجزہ، عقل دے معیار تے معجزے نو پرکھو گے تے پھر معجزہ معجزہ نہیں، معجزہ ہے ہی وہ جڑا عقل نو عاجز کر دے۔ تو حضور دے معجزہ اور حضور سرکار دے جو دین واسطے انبیاء علیہ السلام نے نشانیاں دیتیاں نے، اللہ نے انہوں نے دے کے معجزات بھیجے نے، انہوں نے سائنس دی بنیاد دے اگر اسی پوری طرح پرکھیے اور یہ ڈیمانڈ کریے کہ سارا دین سائنس دے معیار تے پورا اترے، تو
ایسے بندے گمراہ ہو جان گے، ملحد ہو جان گے، لبرل ہو جان گے، حضور دے غلام نہیں رہن گے۔ بھئی میری بات سمجھ جا رہی ہے؟ دین عقل دے میل، وہ سائنس ہے کہ شے او جڑی دین نو پرکھ دی پتر۔ دین اور معجزہ دین دا ایک حصہ ہے۔ معجزہ انہوں آندن جنہوں عقل نہ سمجھے۔ اوے اللہ والے آؤ، معجزے عقل دے معیار تے نہیں پرکھی دے، عشق دے معیار تے پرکھی دے۔ عزیزہ نے وقار میرے پاک حضور دی انگلی اٹھیے، ہاں توجہ ہے، انگلی اٹھیے، اللہ دے محبوب دی انگلی اٹھیے تے اللہ دا قرآن بول دے اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ میرے حضور دی انگلی اٹھیے، چن ٹکڑے ہوئے، عقل دی مجال نہیں، عمر لگا چھڑے انہوں سمجھ سکتی ہوئے۔ بس صدیق لیا ایمان چاہی دے، جنہیں کو پوچھیا گیا چن کیویں ٹکڑے ہو سکتا ہے، دعا فرماندے نے اٹھی انگلی تے چن آکے قدم سونے تے چمدا ہے، کیویں ٹوٹیا کیویں جڑیا کمر جانے نبی جانے، کیویں ٹوٹیا کیویں جڑیا کمر جانے نبی جانے۔ ساڈے تے سوال نہ کر، اے کیویں ہو سکتا ہے کہ چن ٹکڑے ہو کے زمین تے آوے، اساں حضور دی اتباع کیتی ہے، کیویں ٹٹیا کیویں جڑیا کمر جانے۔ بیٹا سمجھ جا رہی ہے بھائی، سان کیویں پتہ ہے کیویں ٹوٹیا ہے؟ نا ساڈا اس تو اگے گل ہی کوئی نہیں۔ عقل نہیں جی مندی، میں کہتے عقل نہ مننے، ساڈی کوئی عقل نال باں نہیں۔ وہ جٹاں باں دا پتہ ہے، اسی کو عقل دے بندے ہیں۔ عقل نو اُنہاں چر اسی استعمال کرنے آ جنہ چر حضور دی غلامی اشران دے وے۔ جس لئے غلامی تو پرا کرن لگے اسی عقل نو ایک گوٹھے رکھ کے عشق نو اپنا امام بنا لینے ہونے ہیں۔ گل سمجھو میری، میں سادہ جیا کر کے دسیا، ویسے یہ نہ سمجھے بھائی میں نہ جذباتی خیال ہے، باقل نو سیڈ دے کر کے عشق نو اگے لا لیں گے، نہ میرا جذباتی خیال نہیں۔ ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ نے نور الانوار دے اندر لکھیا ہے کہ ایمان اور دین صراط مستقیم اے محض عقل دا نا نہیں تے نہ ہی میرے عشق دا نا ہے۔ ایک ہاتھے چ عقل دا چراغ تے دوسرے ہاتھے چ عشق دا دیوا پھڑ کے لگو گے، پھر صراط مستقیم نظر آوے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ تے چراغ رکھنا ہے عقل دا، تے ایس ہاتھے چ دیوا عشق دا بھی پھڑ کے رکھنا ہے، مڑ راہ صراط مستقیم دا پورا دستا ہے۔ یہ دا کام راہ دسنا ہے، یہ ساڈا عقل امام نہیں۔ کیونکہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے، عقل ہے میوے، تماشائے لبے باب ابھی۔ پھر سمجھو ممبر کس کا بنیا ہے پیارے ہو؟ یہ بھی اوکھا سوال ہے، کس دا لکڑی دے؟ سائنس تو پوچھو بھئی یہ نہ پتہ ہے میرے اوپر کون بیٹھا ہے؟
سائنس تو پوچھو بھائی پتہ ہے لکڑی نبھاؤن اتنے مولوی صاحب نے کہ شاہ صاحب نے کہ پیر صاحب نے کہ نعت خاں صاحب نے یا قاری صاحب نے ان پتہ ہے پکی گل ہے ان کوئی نہیں پتا سائنس تو پوچھو تو آخنا نہیں جی جمادات نباتات نہیں انہوں کی پتہ ہے یہ خشک لکڑی ہے جی ان کی پتہ کون بیٹھے ہے میں کہ جی بس اینا ہی فرق ہے سائنس آندھی ہے ان کوئی نہیں پتا عشق آندا ہے جی آمنہ دے لال ڈھون لا لین تے کھجور دے تنے نو پتا ہوندا ہے کون لائی ہے امام بخاری جیسے محدث نے اس حدیث کو نقل کیتا ہے مولانا روم جیسے صوفی عاشق رسول نے اس نو مثنوی شریف جگہ دیتی ہے توجہ ہے حضور نے ڈھون لائی جمعہ شروع ہوا ہے تو مسجد نبی شریف جڑی ہے وہ بنی سی کھجور دیا تھنیا دی تھما دی جگہ تے کھجور دے تنے ہیں اتنے کھجور دے پتے ہیں نہیں کوئی مسجد آئی تے حضور نے تنے نال ڈھون لا کے کیونکہ حضور سرکار دی عمر مبارک ظاہری اعتبار نال کافی تھی تو سرکار ہاتھ وچ عصا مبارک لے کے تے کھجور دے تنے نال ڈھون لا کے تے صحابہ نے تقریر سنانی جمعہ شریف پڑھانا توجہ ہے نا عزیزان علی وقار میرے حضور نے اللہ 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 کھجور دے تنے نال ڈھون لا کے جمعہ پڑھانا اس ویلے عورتاں بھی جمعہ پڑھن آؤندیاں آئیاں ایک مائی آئی عرض کر دیے سونیا میرا پتر لکڑی دا بڑا اعلی کاریگر ہے اگر حکم فرماؤ تے منبر بنوا کے رکھواواں بڑیاں کرما والیاں مائیاں ہوندیاں نے جنہاں نوں یہ شوق ہوندے نے کہ اسی مسجداں دی خدمت کریے یا رسول اللہ میرا پتر لکڑی دا بڑا اعلی کاریگر ہے جے حکم فرماؤ تے مسجد وچ لکڑ دا منبر بنوا کے نہ رکھاواں سرکاروں دے اوتے جلوہ فرماؤ کہ جمعہ دا خطبہ دیو تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بنوا لو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بنوا لو منبر مائی بنوایا ریجاں نال میں مائی بنوان والی تو بھی صدقے جاواں تے اس بنوان والے مستری بنان والے تو بھی صدقے جاواں جن نے حضور دی مسجد دا منبر بنایا جے دے اوتے میرے آقا کھڑے ہو کے جمعہ پڑھاتے سن ہائے ہائے بھائی توجہ ہے حضرات عزیزان علی وقار میرے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بنوا لو عورت نے منبر بنوا کے رکھیا پہلا جمعہ آیا میرے حضور منبر تے جلوہ فروز ہوئے اگر کوئی سمجھے تو سمجھے جدو حضور منبر تے تشریف فرما ہوئے ہون گے منبر کڈا سونا لگدا ہوئے گا ہاں بھائی تسی بڑے کرم والے بندے ہو اپنا وقت ویڑا کٹ کے تے جمعہ پڑھنا ہوندے ہو تسی بڑے کمال دے بندے ہو تے اے جدو اوندے اوے چپ کر اے آرام نال بیٹھ جا توجہ ہے تہاڈی حضرات دی وقار جڑے بندے جمعہ پڑھدے نو بڑے کمال دے بندے وہ با کمال لوگ نے وہ بڑے اعلیٰ لوگ نے بڑے افضل لوگ نے کچھ بندے ہونے جڑے ہر جمعہ ایتھے پڑھدے کچھ 15 دن کو مہینے بعد آتے ہیں کچھ ہر جمعہ ایتھے پڑھتے ہیں اچھا بھائی مسجد نور بڑی رونق ہوندی کوئی بندے آتے نا مسجد نور بڑی رونق ہوندی جی میں کہ آج بڑی رونق ہوندی مجھے ذرا تصور تے کرو جدو پڑھان والے حضور ہون گے تے پڑھن والے ابو بکر تے مولا علی ہون گے ہائے 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 بھائی مسجد نبوی جمعے دا کی عالم ہوئے گا عزیزان علی وقار شہر کہندے جس وقت تے خدمتی میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا میرے حضور منبر تے جلوہ فروز ہوئے جاگنے پہ ہوئے جاگنے پہ ہوئے توجہ ہے تصور ہے ذرا توجہ بھی کرو تے تصور بھی کرو تاکہ تانوں سمجھ آئے اور تواڈے دل وچ اے حضور سرکار دے پیار والی گل بہ جائے جی میرے عزیز میرے آقا سرکار منبر تے جلوہ فروز ہوئے صحابہ کہندے نے مسجد وچ رون دی آواز آوندی ہے پر رون والا نظر نہیں آوندا جویں اٹھنی بچے تو جدا ہو جائے اٹھنی بچے تو جدا ہو جائے تے او روندا ہے بلبلاندا ہے اونچی آواز نال روندا ہے
اس طرح مسجد چ رون دی آواز آندی ہے پر پتہ نہیں لگتا بھئی یہ روندا کون ہے. اے توجہ جناب عزیزان دی وقار صحابہ فرماندے نے رون دی آواز آ رہی ہے لیکن رون والا نظر نہیں آندا. آپ فرماندے نے سا ویکھیا حضور نے منبر چھوڑیا ہے منبر تو تلے تشریف لیا کے کھجور دے اس تنے نو باواں پا لیاں نے. میرے حضور سرکار نے اپنی باواں دے کلاوے وچ کھجور دے تنے نو لے لیا. حضور انج چپ پہ کراندے نے جویں ماں بچے نو چپ کراندی ہے. کیا منظر ہے. اگر کوئی میرا بچہ سمجھ سکے کسی دے دل وچ گل اتر سکے تے سجنا گل اے یہ حضور نال عشق ہوئے تے بندے نو رون حضور دے عشق وچ آ جاوے تے حضور اپنے نوکر نو اپنیاں روحانی باواں وچ لے لیندے نے. اللہ اللہ سید ناصر چشتی کیا کمال دی گل کر گئے. آپ فرماندے نے رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے اور تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں کہ وہ ناصر کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے. جی میرے عزیز ساجی فرماندے نے تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے. میرے حضور نے کھجور دے تنے نو اپنے سینے نال لا لیا. عاشق تڑپے تے حضور سینے نال تے سجن لا لیندے نے نا. پھر میرے حضور کھجور دے تنے نو چپ کروا رہے نے کھجور دے تنے نو چپ کروا رہے نے. کوئی روہن والا ہووے کوئی چپ کران والا ہووے. منظر مدینے دی مسجد ہے. سنو حضور دے غلاموں حضور فرماندے نے اے کھجور دے تنے چپ کر جا آنکھیں تے تینو ہرا کر دینا آنکھیں تے تینو جنت وچ مڑ لا دینا. کہیں تے تینو جنت پہنچا دیاں کہیں تے ہرا بھرا کر دیاں لوگ تیرا پھل کھان. تنے نے منظور کیتا یا رسول اللہ مڑ جنت چپڑاؤ. اچھا سننا ذرا حضور فرمایا صحابہ ایتھے گڑا کھودو. صحابہ نے گڑا کھودیا حضور نے تنے نو زمین وچ دبا کے جنت وچ چپڑایا. گل اے نہیں پیاریا گل تے اے ہوئی بون کدی لکڑیاں بھی عشق کیتا ہے. جاؤ سائنسدانوں تو پوچھو وہ لکڑی نہیں عشق ہوندا ہے. نہیں سمجھ آئی گل جی. سائنسدانوں نے آکھو جی لکڑی نو عشق ہویا انہاں آکھنا عقل دا علاج کرا تو سائنس دی بنیاد تے پرکھاں گے. موجودے سائنس دی بنیاد تے پرکھن والے بندے سید احمد بنتے ہیں. سارا سید احمد اور موجودے نو عشق دی بنیاد تے پرکھن والے امام احمد رضا بنتے ہیں. بھائی سمجھ آئی بات دی کہ نہیں آئی. عزیزان دی وقار عقل تو پوچھو کہ پہاڑ عشق کر دینے. عقل تو پوچھو وہ پہاڑ عشق کر دینے. انہاں کہنا کام کرو کوئی کرن والا. پتھراں نو بھی کدی عشق ہویا ہے بلکہ اسی تیار نیا بجی نو عشق نہ ہوئے یا نیا بڑا پتھر دل لے ہوں گے عشق ہی نہیں ہوندا نرم ہی نہیں ہوندا.
اتنے پتھراں نو آپ ہویا ہے. حضور فرماندے ال احد جبل یحبنا و نحبہ. حضور فرماندے نے احد پہاڑ ہے او ساڈے نال پیار کردا ہے اسی او دے نال پیار کرنے ہاں اسی او دے نال حب کرنے ہاں. حضور فرماندے نے احد پہاڑ نال سانو حب ہے احد پہاڑ نو ساڈے نال بھی حب ہے. نہیں سمجھ آئی گل نہیں. اور اس حب دی علامت اے وے میرے آقا سرکار تشریف فرما ہوئے جدو حضور دے نال حضرت ابوبکر صدیق سن حضرت مولا علی سن حضرت فاروق سن جدو سرکار پہاڑ تے چڑھے نا تے پہاڑ نو وجد آ گیا. وجد دا پتہ جے آ بندیاں نو وجد آ جاندا ہے. کیا بات ہے وجد آ گیا. تو پہاڑ نو وجد آیا تو انہوں نے رقص کرنا شروع کر دیا. نہیں سمجھ آئی. جاؤ کسے ساری زمانے دیاں سائنساں تو پوچھ لو پہاڑاں نو وجد ہوندا ہے. انہاں آکھنا سان تے بندیاں نو کوئی نہیں ہوندا تسی پہاڑاں دی گل کردے ہو. تسی کہندے ایہی ہو جو گل ہے پر تہاڈا اے مضمون نہیں ہے چھیڑ دے کہ وہ پہاڑ نو وجد آ گیا. توجہ ہے جی. پہاڑ نو وجد آ گیا تو جس بندے سین وجد آیا ہوئے وہ مڑ کھلوندی نہیں وہ ہلدی جلدی ہے. ہلدی جلدی ہے نا اتنے حضور ہے نال حضرت ابوبکر صدیق ہے حضرت عمر ہے حضرت علی صاحب. اوت پہاڑ نو وجد آ گیا. میرے حضور نے اپنے پیر مبارک نال ٹھوکر ماری فرمایا اسبت یا احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. آپ فرماتے ہیں احد پہاڑ ساکن ہو جا تیرے اتے دو شہید نے ایک صدیق ایک نبیاں دا سردار ہے. حضرات سمجھ آئی اے سمجھ گل نہیں ہوتی جی. یہ پتھر ہے جیڑا کھجور دا تنا ہے وہ نال کیویں اونوں کیویں عشق ہو سکدا جی. تو میں تے یہ دعویٰ کرنا میرا دعویٰ ہے. دعویٰ جیڑا بندہ آندا ہے نا میں سارے زمانے دے پیر ویکھے میں عشق نہیں کیتا. میں سارے زمانے دے پیراں دیاں عاشقاں دیاں مزاراں تے بھی گیا میں عشق نہیں کیتا. وہ مدینے شریف جائے تو جڑے تھم تے لکھیا نا استوانہ حنانہ اے حضور دے عشق والا تھم ہے پتھر دا لیکن اس جا تے بنے جتھے او تھم ہا اپنا سینہ اس تھم نال لائے عشق نہ ملے تو میں ذمہ دار ہاں. بھائی سمجھ آئی حضرات کے نہیں. اجے اس تھم وچ عشق دیندا ہے سجنا تو عشق کسے ڈبے وچ بند تے نہیں نہ ہوندا. عشق کسے ٹھوس شے دا نام نہیں یہ کیفیت دا نام ہے. اے حال دا نام ہے کال نہیں. عشق حال ہے کال نہیں. ہاں جدو عشق دا حال طاری ہو جائے کال بدل جاتی ہے. جدو حال طاری ہو جائے وہ کال دے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. حال اور ہوندا ہے سجن کال اور ہوندی ہے. تاں تے فرمایا نا فرمان والیاں کال راہ بگزر مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو. اوے کال تو لنگ کے حال والا ہو تے جے حال والا ہونا ہی تے کسی حال والے دے قدماں وچ پامال ہو پھر حال والا ہو جائے. پیش مرد کامل پامال شو جدو کسی کامل دے قدماں وچ اپنے آپ نو مثل کے ختم کر دے گا ادو تو صاحب حال ہو جائے گا. پھر تین پتہ لگنا ہے کہ عشق ٹھوس شے دا نام نہیں ایک کیفیت دا نام ہے جڑی عاشق دے وجود تے دے دماغ تے طاری ہو جائے پھر ان سمجھ آتا ہے کہ تنے نو کی ہویا شو. اچھا ہن گل مکائیے ٹائم ہو گیا ہے. سیانے بندے بیٹھے ہو میں دسیا بانے کہ یہ جڑیاں چیزاں اسی تواڈے اگے بیان کرنے ہاں نا یہ سائنس دی بنیاد تے نہیں پوریاں اتردی. سائنس انہاں نو سمجھ سکدی وہ سائنس کیویں ہن دسے کہ جناب پتھر نو عشق ہو سکدا ہے جناب لکڑی دے تنے عشق ہو سکدا ہے. سائنس کمڑی کیویں دس سکدی. بیلیو سمجھ آئی جے کہ نہیں.
نہیں سمجھ آئی تو سن لو. حضرت عثمان غنی وضو پہ کرن کی وضو کر دیا ہنسے. جڑا کراندا سی پیا انہیں پوچھا حضرت ہنسے کیوں؟ تو آپ فرماندے نے مینوں وجہ دا کوئی نہیں پتا. حضور نو میں وضو پیا کراندا حضور اس جگہ تے ہنسے آئے. میں تے ہنس رہا مینوں وجہ دا کوئی نہیں. او بھائی سمجھ آئی ہے کہ کوئی لو اے چیز ہے دین خان وجہ دا کی پتا. حضرت عبداللہ بن عمر دے ہاتھ چوٹ دی رسی تے کدی انج ٹورن تے کدی انج ٹورن. کسے پوچھیا بے ایتھے کیوں پہ ٹور دے ہو؟ تو فرمایا میں وجہ دا کوئی نہیں پتا حضور ایتھے میں ٹوریا سی. یہ سمجھ آئی کوئی؟ اے ممبر ایتھے حضور ہاتھ رکھ دیا ممبر دے اوتے جتھے حضور بیٹھ دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر آئے اوتھے ہاتھ رکھ کے نا جتھے حضور بیٹھے آئے انج اپنے چہرے تے پلا. بھائی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ تو اے تے سجنا وجہ لب دئی نہیں وجہ دا قائل ہی نہیں. عقل اپنی دنیا رکھ لیے. اج دی گفتگو دا بنیادی نقطہ تھوڑی خدمت یہ پیش کر رہا کہ معجزے عقل دی بنیاد تے نہیں پرکھے جاتے. جڑے عقل چا جان او معجزے نہیں ہوندے. تے حضور بھی معجزہ تے حضور دی حیات مبارکہ معجزات نال بھری ہوئی. انہیں سائنس کیویں بیچاری اوتھے پڑھ سکدی؟ لہذا جڑے بچے یہ ڈیمانڈ کرتے نا کہ جی دین سائنس کے مطابق ثابت ہونا چاہیے وہ بچے غلط نہیں. انہاں دی سوچ دا زاویہ درست کرن دی ضرورت ہے. سائنس دی بنیاد تے دین نہیں سمجھنا دین دی بنیاد تے سائنس نو سمجھنا. اصل نو نہ چھٹو. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سرکار دا صدقہ سانو با عمل مسلمان بنائے حضور دا غلام بنائے. وما علینا